کہ جب آپ مہمان بن کے جائیں یا کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کہا جس جگہ پر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اس کے آداب کا خیال رکھیں. داخل ہوتے وقت سلام کریں. مجلس کے اندر لوگوں کو اجتماعی سلام بھی کافی. یہاں ضمناً ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور لوگ سنت پڑھ رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں, لوگ ذکر اذکار میں مشغول ہیں, اس وقت کیا حکم ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس وقت سلام نہ کیا جائے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, حضور میں جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا کہ وہ نماز کے اندر ہی ہے. یعنی وہ انتظار کر رہا ہے کہ 4:15 عصر ہونی ہے اور وہ 4 بجے آ گیا. وہ کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, وہ رب کو یاد کر رہا ہے, اپنی رب کی طرف متوجہ ہوا ہے. تو علماء فرماتے آداب یہ ہیں کہ مسجد میں داخل ہو تو اونچی آواز سے سلام نہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلام اس کی توجہ کو توڑ دے گا, اور کہا اس سے منع کر دیا گیا کہ اس کو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. تو جب مجلس میں بیٹھا ہو, گھر میں بیٹھا ہو, ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو, تو لوگوں کے جو ہے وہ مجلس کا لحاظ رکھے. یہ الگ سے حقوق ہے کہ مجلس کے اندر کیا ہونا چاہیے. اور پھر جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھیں, جو بعد میں وہ پیچھے بیٹھیں. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا. اور اس عنوان پر اتنا سخت حکم ہے, فرمایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اتنا سخت حکم ہے اس شخص کے لیے جس نے لوگوں کی یوں تذلیل کی. یہ حدیث ہم نے بچپن میں سنی, علماء نے اس کو بیان کیا, میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھی, لیکن ہماری آج تک یہی پریکٹس ہے. 1:45 ہو گئے ہیں, پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بری ہوئی ہے, اور ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آتا ہے اور آ کر پہلی صف پہ بیٹھ جاتا ہے. جناب یہ کون صاحب ہوتا ہے؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں. ہم چونکہ 5,000 فنڈ دیتے ہیں نا مسجد کو, کس کی جرت ہے وہ ہمیں روک کر دکھائے؟ ہم 1 بجے آئیں یا ہم 2 بجے آئیں, ہم چودراہٹ پہلے صف پہ لا کے رکھیں. کسی کے گھر میں بھی جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, یہ دین تو بات میں پڑا, جب 2 بڑے آپس میں بات کر رہے تھے, ننھی عمر ہوتی تھی, تو اس وقت کبھی غلطی سے درمیان میں کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا, تو ماں جی نے محبت سے پکڑ کر بازو سائڈ پہ کرنا, والد صاحب نے پیچھے کرنا, اور ساتھ کہنا بیٹا جب 2 بندے باتیں کر رہے ہو تو درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے. یہ آداب ہمیں گھروں میں اپنے بچوں کو سکھانے اور خود بھی اپنے اوپر لازم کرنے ہیں. جب جائیں تو کسی کے گھر میں تو لوگوں کے لیے جگہ کا خیال رکھا کریں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے. میرے حضور علیہ السلام کے ویڑے میں کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے, اور صحابہ زیادہ تھے, اور آقا کریم علیہ السلام جیسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں اس طرح میرے حضور تشریف فرما تھے. لیکن جب لوگ زیادہ ہو گئے اور کوئی تھوڑی سی پریشانی بننے لگی, تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے مجلس پہ بیٹھے لوگ پریشان ہیں, تو میرے حضور دونوں گھٹنوں کو اٹھا کے یوں پاؤں کے بل بیٹھ کے, اور اپنے دائیں جائیں میں حضور نے جگہ ایزی کر دی تاکہ 1-2 اور لوگ بھی جو وہ محفل میں سما سکیں. یہ آداب ہیں, وہ نبیوں کے امام ہو کے ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں, ہمیں آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جہاں بیٹھ جائیں ہم کہتے ہیں یہاں سے تھوڑا تم بھی تھوڑا فاصلہ رکھو نا, ایک بندے کی جگہ ادھر بھی خالی رہنی چاہیے, ایک کی ادھر بھی خالی رہنی. پیچھے والے بھی پریشان ہیں, دائیں والے بھی پریشان ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہاں 3 بندوں کی جگہ, اور ہم کسی کو جگہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں. اسلام عزتوں کا دین ہے, اسلام اپنے ماننے والوں کو پیار سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے, اور اسلام اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اسلام کے ماننے والے کسی کو رسوا کریں.